دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ یاد رکھنا قربانی کرنے کے سلسلے میں ایک نفل ہے، ایک واجب قربانی ہے۔ یہ مسئلے کو اس لیے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ یہ بہت زیادہ شور و غوغا کر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ صاحب ایک بکرا پورے گھر سے کافی ہے، ایک بکرا پورے گھر سے کافی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک بکرا پورے گھر سے کافی ہے، مگر کس کے واسطے؟ لوگ دو طرح کے ہیں، دو کیٹیگری ہیں، ایک کو دوسرے سے مت ٹکراؤ۔ دو کیٹیگری ہیں، ایک صاحب استطاعت کیٹیگری ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اور اچھی طرح سن لیں، صاحب نصاب جو سونا اور چاندی جن کے پاس ہے، یا چاندی کے بقدر 30 ہزار بینکوں میں جمع ہے، سال گزر گیا، صاحب نصاب ہیں، جہاں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے، پیغمبر پر نہ زکوٰۃ فرض تھی نہ قربانی واجب تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو، آپ پر قربانی کا عمل واجب ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حضرات صحابہ کی ایک بڑی تعداد فقیر تھی، غریب تھی، مسکین اور محتاج تھی۔ وہ لوگ قربانی کے دنوں میں ادھر ادھر سے پیسے جوڑ جوڑ کر جانور لا لیا کرتے تھے۔ اس صحابہ کی بڑی تعداد غریبوں کی تعداد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، آپ نے جو قربانی کی، صحابہ میں سے اکثر جو فقیر تھے انہوں نے قربانی کی، وہ نفل قربانی۔ نفل قربانی میں اپنی بھی نیت، گھر والوں کی نیت، سب کی کیجیے، آپ اس کی طرف سے ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ابن ماجہ کی روایت میں حضور نے فرمایا جس میں استطاعت ہو اس کو الگ سے قربانی کرنا، اگر نہیں کیا تو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا دوسری کیٹیگری جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت کا معیار وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ لوگ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تاجر جو اپنے مالوں کی تجارت کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سب پر قربانی کا عمل واجب ہے۔ یہ کیٹیگری الگ ہے۔ آج امت مسلمہ کی بہت سی ایسی کیٹیگریاں ہیں، وہ حدیثوں کی وجہ سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آؤ علماء سے پوچھو یہ مسائل کیا ہیں۔ واجب الگ ہے، نفل الگ ہے، نفل کے احکام الگ ہیں، واجب کے احکام الگ ہیں، دونوں جاموں کو ٹکراؤ مت۔ حقائق معلوم نہیں ہے تم کو، علماء سے پوچھو، کیوں اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ یہ عمل واجب ہے۔ اللہ فرما رہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے پروردگار کے لیے۔ یہ کیسے جائز ہوگا کہ ایک آدمی پورے گھر سے آئے کہے تم لوگ گھر میں ہی بیٹھو، میں جا کر تم سب کی طرف سے نماز پڑھ کے آتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ جب ایسا نہیں، ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے تو پھر ہر ایک کی قربانی بھی الگ الگ ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خدا کے اتنے بڑے حکم کو بدل دو گے؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا، اگر کوئی غریب ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، کسی وجہ سے حاصل کر کے قربانی کر رہا، سب کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے ذبح کرو، حدیثوں پر اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن گھر میں 10 آدمی ہیں، ہر آدمی کمانے والا ہے، بینک بیلنس موجود ہے، گھر میں 5 عورتیں ہیں، ہر سال سونے چاندی کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ان 10 کی طرف سے ایک بکرا لا کر ذبح کیا تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ تو ہوا، وَانْحَرْ کہاں ہوا؟ وَانْحَرْ پر عمل کب ہوگا؟ اس لیے بھائیو یہ مسائل بنیادی ہیں جس کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم
آنے والے قربانی کے عمل کو صحیح طور پر قربانیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گرین ول ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔